سورہ سبا مکی یا 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ سبا یمن کے شہر کا نام ہے۔ زمانہ نزول اس کے بارے میں کوئی ٹھیک طرح سے معلوم نہیں کہ یہ مکہ کا ابتدائی دور تھا یا مکہ کا آخری دور تھا۔ البتہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ابتدائی دور تھا جب تکالیف زیادہ تر شدت اختیار نہیں کی تھی، بلکہ مسلمان جو بھی ہوتے ان پر مذاق کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مذاق کیا جاتا اور جھوٹے الزام لگائے جاتے۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے، وہ بڑی حکمتوں والا، بڑا خبردار ہے۔ جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، جو آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائے، وہ سب سے باخبر ہے اور وہ مہربان نہایت بخشش والا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، وہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے، تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکوکاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے، اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب سے آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے، اور اللہ غالب خوبیوں والوں کی راہ کی رہبری کرتا ہے۔ کافروں نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتلائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے ہی اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے دیوانگی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ کیا پس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو دیکھ نہیں رہے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنا فضل کیا۔ اے پہاڑوں، اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خاص فضل دیا تھا کہ پرندے جو ہیں وہ تسبیحات بھی کرتے تھے اور ان کے تابع تھے، اور لوہے سے بھی۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء جو ہیں آج جو ہمارے میں مشہور ہے کہ جو مولوی ہے بس وہ مولویوں والا کام کرے، وہ صرف تبلیغ کرے، باقی جو ہے وہ سیاست اور باقی کچھ نہیں کر سکتا، یا مولوی جو ہے وہ بزنس نہیں کر سکتا، مولوی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، حافظ جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، یا وہ سیاست دان نہیں ہو سکتا، وہ جنرل نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام وہ ایک بادشاہ بھی تھے، وہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی بہت ساری سکلز دی ہوئی تھی، جیسا کہ وہ انجینئر بھی تھے کہ لوہے کو وہ گرم کرتے اور اس سے چیزیں بناتے اور نرم کرتے۔ ان عمل صابغات وقدر فی السرد، کہ تو پوری پوری زریں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، تو سب نیک کام کیا کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بنا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اور اس کی ماتحتی میں ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ تو یعنی یہ دیکھیں کہ آج جو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے، اس دور میں کتنی بڑی ترقیاں ہوتی تھی۔ یعنی اس دور میں لوگ ان پڑھ نہیں تھے، جاہل نہیں تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ، اور اس طرح سے اتنے بڑے کام کرتے تھے۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم دے دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ سنائی، سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا۔ بس جب سلیمان گر پڑے اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو
جب اللہ تعالیٰ نے موت دی تو وہ کئی دیر تک وہیں پہ کھڑے رہے، اپنا جو ان کا تخت تھا اسی پہ کھڑے رہے۔ جنوں کو بھی، جو لوگ کہتے ہیں جنوں کو غیب پتہ ہے، تو اگر جنوں کو معلوم ہوتا تو وہ تو جان لیتے کہ سلیمان مر چکے ہیں، لیکن وہ کئی دیر تک، کئی دنوں تک وہیں پہ رہے، تو وہ اس سے پتہ چلا کہ جن جو ہے وہ غیب نہیں جانتے، صرف وہی جانتے ہیں جو کہ وہ دیکھتے ہیں۔ لقد کان لسبع، قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی۔ ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے، ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ عمدہ شہر اور بخشنے والا رب ہے۔ تو قوم سبا کا بتایا کہ جو یمن کا شہر ہے، قوم سبا کا عروج کی کہا جاتا ہے کہ دو طرح سے ان کو عروج ملا تھا، ایک تھا ایگریکلچر زراعت کا، اور دوسرا بزنس تجارت کرتے تھے۔ تو زراعت اور تجارت، اس کی وجہ سے قوم سبا میں بہت زیادہ عروج تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 5 صدی عیسوی کے درمیان میں یہ عظیم الشان، یعنی ایک تو زراعت، اصل میں وہاں پہ کوئی دریا نالے یا سمندر نہیں تھا، لیکن جو بارشوں کا پانی ہوتا تھا، انہوں نے بڑے بڑے بند جو ہے نا، ہر علاقے میں بڑے بڑے بند باندھے، اور وہاں سے پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے نالے اور نہریں بنائی، اور یہ انہوں نے اس وقت خود نہریں اور سب کچھ کیا تھا، جس سے کیا ہوتا تھا کہ ہر طرف کہتے ہیں کہ اگر کوئی دائیں دیکھتا تو اس دائیں بھی نہریں، باغات ہوتے، سبزہ ہوتا، اور بائیں دیکھتے تو بائیں بھی باغات اور سبزہ، اور ایک خوبصورت منظر پیش ہوتا۔ اب کیا ہوا کہ 5ویں صدی عیسوی کے درمیان میں جب انہوں نے ناشکری کی، اس وقت یہ جو بند تھے اللہ تعالیٰ نے وہ توڑ دیے، ان کا جو بہت بڑا بند تھا اس کو توڑ دیا، جس سے کیا ہوا کہ ایک بند ٹوٹا۔ تو جیسے آج کی دور میں بھی دیکھ لیں کہ جب سیلاب آتا ہے ایک جگہ پہ آتا ہے، پھر اس سے بڑھتا جاتا ہے، کئی علاقے جو ہے نا وہ اس سے فلڈ آ جاتا ہے کئی علاقوں میں، تو اسی طرح سے ایک بند جب ٹوٹا اس سے فلڈ آیا، اور اس سے کئی علاقے جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ جو ان کا ایگریکلچر وہ سب کچھ تباہ ہو کے رہ گیا۔ فَأَعْرَضُوا، لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جو بد مزہ میووں والے اور بکثرت جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے، یعنی وہ سارے باغات ختم کر دیے، ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ انہیں دیا۔ ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو ہی دیتے ہیں، اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی چند بستیاں اور آباد کر رکھی تھی جو برسر راہ ظاہر تھیں، اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھی، ان میں راتوں اور دنوں کو بامن و امان چلتے پھرتے رہے۔ لیکن انہوں نے پھر کہا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفر دور دراز کر دے، چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا، اس لیے ہم نے انہیں گزشتہ افسانوں کی صورت میں کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے۔ بلا شبہ ہر ایک صبر و شکر کرنے والوں کے لیے اس ماجرے میں بہت سی عبرتیں ہیں۔ اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا، یہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے، اور شیطان کا ان پر کوئی زور اور دباؤ نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ظاہر کر دیں ان لوگوں میں سے جو اس سے شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قُلِ ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہہ دیجئے اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ذرا کا اختیار ہے، نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ شفاعت یعنی سفارش بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے کہ جن کے لیے اجازت ہو جائے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ پوچھئے کہ تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ خود جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ۔ سنو، ہم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، نہ تمہارے اعمال کی باز پرس ہم سے کی جائے گی۔ انہیں خبر دے دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سچے فیصلے کرے گا، وہ فیصلے چکانے والا اور دانا ہے۔ کہہ دیجئے اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے سامنے ساتھ ملا رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں بلکہ اللہ ہی غالب اور با حکمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوش خبریاں سنانے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔
پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب، سچے ہو تو بتا دو، جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک ساتھ نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو، یعنی قیامت کے بارے میں۔ اور کافروں نے کہا ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانے نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو، اے دیکھنے والے کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جب کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ کمزور سے مراد فزیکل کمزوری، ان کی ویکنس نہیں ہے بلکہ عقیدے کی ان کمزوری ہے۔ یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ یعنی وہ فالوورز جو کہ لکیر کے فقیر ہیں، جو کسی نے کہہ دیا اس کو مانتے جاتے ہیں، تو یعنی جو شرک کرتے رہے، جو قبروں پہ مزاروں پہ جاتے رہے، پوجا کرتے رہے، وہ لوگ ہیں۔ اس کے جواب میں یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے نہیں نہیں، بلکہ دن رات مکر و فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا تمہارا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث ہوا، اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پریشان ہو کر رہ جائیں گے، اور کافروں کی گردنوں میں ہم توک ڈال دیں گے، انہیں صرف ان کے کیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہم نے جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا، یعنی جو بھی رسول بھیجا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، یعنی انہوں نے انکار کر دیا، اور کہا ہم نے مال و اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں گے۔ یعنی جو کہتے تھے کہ ہم کنبے میں، قبیلے میں ہماری اولاد اتنی زیادہ، ہمارا خاندان اتنا بڑا، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ قل ان ربی، کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تمہارا مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دیں۔ ہاں، جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، اور وہ نہ ڈر بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کے مال اور کسی کو اولاد کو نہیں دیکھتا۔ کوئی امیر ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو جنت دے گا اور غریب کو جنت نہیں دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال دیکھتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، یہی ہیں جو عذاب میں پکڑ کر حاضر کر دیے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ ان سب کو اللہ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے اور ہمارا ولی تو ہے، نہ کہ یہ، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں کہ اکثر کا انہی پر ایمان تھا۔ بس آج تم سے کوئی بھی کسی کے لیے بھی کسی قسم کے نفع و نقصان کا مالک نہ ہوگا، اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اس آگ کا مزہ چکھو جسے تم جٹلاتے رہے ہو۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی تھی تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے اور حق ان کے پاس آ چکا ہے، پھر بھی کافر یہی کہتے رہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور ان مکہ والوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا تھا۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا، اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، پھر دیکھ کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ قل انما اعظکم بواحدہ، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ ضد چھوڑ کر دو مل کر یا تنہا مل کر کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح، تمہارے اس رفیق کا کوئی جنون نہیں، وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ یعنی تم اس نصیحت میں، قرآن میں دو بیٹھ کے، چار بیٹھ کے، شریعت کو دو چار بیٹھ کے، جماعت میں بیٹھ کے، الگ الگ بیٹھ کے سوچو سمجھو دیکھو کہ کون سچا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے، میرا بدلہ تو اللہ ہی کے ذمے ہے، وہ ہر چیز سے باخبر اور مطلع ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب حق سچی وہی نازل فرماتا ہے، وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق، کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا۔ کہہ دیجئے اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو سبب اس وحی کے جو میرے پروردگار مجھے کرتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا، بہت ہی قریب ہے۔
اور اگر آپ وقت ملاحظہ کریں جبکہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے، اس وقت کہیں گے ہم اس قرآن پر ایمان لائے، لیکن اس قدر دور جگہ سے مطلوبہ چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے؟ اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بھی بن دیکھے ہی پھینکتے رہے۔ ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، وہ بھی انہی کی طرح شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ تو جو شک کرنے والے ہیں ان کے بارے میں کہ شک نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے جو قرآن ہے اس پہ فل اور حدیث پر فل ایمان لے کر آئیں، یہ نہیں کہ کچھ کو مان لیا کچھ کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔